بسمہ تعالی. دوستوں، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، اور جس صوبے سندھ میں رہتا ہوں میرا مادر وطن سندھ پائندہ باد. آج میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ جس شخصیت کا انٹرویو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان، نہ صرف سندھ، بلکہ خانزادہ راجپوت برادری کی بھی ایک مقتدر اور انتہائی ضعیم و فہیم شخصیت ہے. میری مراد ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدیر ملک خانزادہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب خانزادہ راجپوت برادری کی ضعیم و فہیم شخصیت اور پاکستان میں اور بالخصوص سندھ کے اندر آپ کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے خدمات اظہر من الشمس ہیں. سندھ میڈیکل کالج جو کہ کراچی، جو کہ سندھ کی راجدھانی ہے، دارالخلافہ ہے، اس کی ایک ممتاز درس گاہ ہے جہاں سے لوگ ڈاکٹرز بن کر نکلتے ہیں اور طبابت اور حکمت کے میدان میں اپنا نام رقم کراتے ہیں. اس کالج کے ڈاکٹر صاحب پرنسپل رہے. تو آج ہم بات چیت کریں گے ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدیر ملک خانزادہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج انٹرویو کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پاکستان بننے سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، یعنی ہندوستان جو کہ متحدہ ہندوستان پاکستان بننے سے قبل. تو کب آپ کی پیدائش ہوئی اور پاکستان جب تشریف لائے آپ تو کتنے سال کے تھے اور کس کس ادارے میں آپ نے تعلیم حاصل فرمائی؟ اس سوال کا جواب ناظرین جاننا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میرا یوم پیدائش 20 نومبر 1937. تو ماشاءاللہ کل آپ کی سالگرہ ہے ڈاکٹر صاحب، مبارک ہو آپ کو ایڈوانس میں. خیر مبارک. ماشاءاللہ. تجارہ، تحصیل الور، اسٹیٹ راجپوتانہ، انڈیا میں. جی. میری پرائمری ایجوکیشن وہ تجارے کے پرائمری اسکول جس کو قاضی واڑہ پرائمری اسکول کہتے تھے، جی، وہاں ہوئی. اور اس ہی اسکول میں میرے ساتھ مرحوم اجیت خانزادہ، ماشاءاللہ بڑا نام رہا ہے سیاسی اور سماجی. امان خانزادہ جی. مرحوم، اور مردان خانزادہ ٹنڈلیار کے، یہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے. اور اس کے ساتھ میرا ایک کزن بھی تھے جو بعد میں میرے بہنوئی بھی ہو گئے، جی. عتیق مرحوم. ماشاءاللہ. اس کے بعد پرائمری سے پھر سیکنڈری اسکول ہمارے تھا تجارے میں، گورنمنٹ ہائی اسکول تجارہ. بالکل. وہاں میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. 5ویں جماعت میں ہی ہم تھے کہ فسادات پھوٹ پڑے، اور اگست کے مہینے میں غالباً یہ 7 یا 8 اگست کا واقعہ ہے جی. کہ پورے شہر میں فساد اور خوف کی سطح. تو ڈاکٹر صاحب سن 1947 ہی تھا، 47. یعنی پاکستان بننے سے 6-7 دن قبل کی آپ بات جی کر ہاں. رہے ہیں. جی جی. تو وہ ایسی فضا ہو گئی شہر میں کہ آگ واگ لگی تھی چاروں طرف سے، میں گھٹن محسوس ہونے لگی. خانزادوں کے تجارے میں 3 مشہور حویلیاں تھیں، اور جن میں 3 مختلف مشہور خاندان آباد تھے اپنے لواحقین کے ساتھ. اچھا. اس میں ایک تھی عبداللہ خان کی حویلی، اچھا. جس میں عبداللہ خان جو تھانے دار وہاب صاحب صحیح. کے والد اور مجید خانزادہ کے دادا تھے. جی. ان کی حویلی عبداللہ خان کی حویلی کراتی تھی. اسی حویلی میں 10-15 اور خاندان رہتے تھے، جس میں سے ایک مشہور خاندان ٹھیکیدار رحمت خان آپ کے
جو یہ جو آپ کے دادا کے سسر دادا ندیم صاحب کے سسر. جی ماشاء اللہ. وہ اور اس کے علاوہ کپتان عزیز خان مجید خان کے والد. جی جی ایک فیملی تھی جو تحصیلدار شفیق، ان کے بیٹے ہوتے تھے حاجی ابرار جو ٹنڈولیار میں سے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں راحت پذیر تھے. ایک اور مشہور تھے چودھری زردار خان، وہ میرے والد صاحب کے دادا ہوتے تھے رشتے میں. باجی بلو آپا جی 9 نمبر میں، جی آپا بلو کے والد، یہ بھی اس میں تھے. اور اس کے علاوہ اسی حویلی میں بابا صدر الدین صفدر حمید خان ہوتے ہیں، حنیف خان جی 9 نمبر میں، بالکل. جس کا بیٹا جاوید ہے سعودی عرب میں، جی جی. وہ ظہر وہ بھی اس میں رہتے تھے. وہ میری وائف کے دادا ہوتے تھے. اور یہ چودھری عماد الدین بھی وہیں ہوتے تھے خانزادہ؟ عماد الدین رحمت صاحب کے ساتھ میں ہوتے تھے. اچھا اچھا. رحمت خان ٹھیکیدار، چھوٹے بھائی کے عبدالواحد تھے، جی وہ پٹواری تھے. اور اس کے بعد سب سے چھوٹے جو تھے عماد الدین تھے، صحیح. وہ فوج میں تھے. فوج. یہ 2 حویلیاں ہوگی مشہور. اس میں اور شامل ہو جاتا ہے خاندان. یہ اب جی بات کر رہا ہوں، بابا صدر الدین، شفیع خان، زردار، یہ حویلی میں ہوتے تھے جو زردار کی حویلی کرتے، چودھری زردار کی حویلی. اسی میں ڈاکٹر صابر خان ٹنڈولیار والے جی کے والد بھی اسی میں رہتے تھے. ماشاء اللہ. اور یہ ان کے نانا جو تھے جی جمالی صاحب، غفور جمالی، وہ بھی اسی حویلی میں قائم رکھتے تھے. 2 حویلی ہو گئی. تیسری حویلی تھی یاسین خان کی حویلی. جی وہ حویلی جو تھی وہ شہر کے بالکل کنارے پہ تھی. اور چوتھی جو مشہور حویلی تھی، یہ 3 حویلیوں کا جو ذکر کیا، یہ مغلوں کے زمانے کی بنی ہوئی تھی. ایک زمانے میں تجارہ مغلوں کے زمانے میں اس علاقے کا دارالخلافہ کہلاتا تھا. لال مسجد وہاں ابھی بھی ایک اسٹون لگا ہوا ہے جس میں خانزادوں کی اس زمانے کی حکومت کے ضرور اندراجات ہیں. چوتھی حویلی جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ سب سے اہم حویلی اختیار کرتی تھی. اختیار اہمیت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سن 47 میں جو سب سے پہلے اٹیک ہوا بلبائیوں نے، اور بلبائی سویلین نہیں تھے، فوج پولیس بھی نہیں تھی، فوج تھی جس میں البرٹ اسٹیٹ کی فوج، بھارت اسٹیٹ کی فوج، جی اور ساتھ میں جے پور اسٹیٹ کی فوج بھی تھی. انہوں نے مل کے اس حویلی پہ حملہ کیا، چوتھی حویلی جس کا نام. اور وہ حویلی تھی صوبیدار غفور خان، جن کے بیٹے تھے 2. ایک تھا برکت اللہ خان، وہ ناظم تھے. اچھا ناظم جس کو ہم مختار کر کہتے ہیں. بالکل. چھوٹے بیٹے رحمت خان تھے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. اور یہ چونکہ سرکاری ملازم تھے تو ان کو یہ احساس تھا کہ چونکہ میں تو سرکاری ملازم ہوں، لہٰذا میرا کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ میں سیاست میں ہوں، لہٰذا یہ بالکل مطمئن تھے. لیکن جب انہوں نے بندوق کا رخ ان کی حویلی کی طرف کی ہے تو انہوں نے سے کہا کہ بھائی اس طرف کیا ماجرا ہے، مجھے آپ کیوں نشانے پہ رکھے ہو؟ میں تو حکومت کا آدمی ہوں اور میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ باقاعدہ اپنا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اسی وقت ناظم برکت اللہ کو خیال آیا کہ یہ جو اس طرح میرے طرف نے رخ کیا ہے بندوقوں کا، اشاعت اس لیے کیا ہے کہ میری حویلی میں اس وقت ایک ایسا شخص ہے جو تھوڑا سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اور اس کا نام تھا چودھری متین خان. تو چودھری متین خان سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے اس طرح انہوں نے رخ کیا ہوا ہے بندوقوں، ورنہ میرا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، آپ تھوڑے سیاست سے تعلق ہے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. یہ حویلی 3 منزلہ تھی، بہت خوبصورت،
اور میں نے اپنی لائف میں سب سے پہلے جو ٹائلس جو دیکھے فرش میں وہ اس حویلی میں تھے. یہ حویلی ان لوگوں نے اپنے پیسے کی خود بنائی تھی. وہ 3 حویلی مغلوں کے زمانے کی تھی, پرانی تھی. اچھا, اس میں عالم خان کی حویلی بھی؟ عالم خان کی حویلی بھی, بالکل. عالم خان کی حویلی بھی, زردار کی حویلی بھی, اور یاسین خان کی حویلی, 3 حویلی. لہٰذا وہ ہوا یہ کہ متین صاحب کو جب کہا گیا تو برابر مکان تھا جمیندار سبحان صاحب کا, جو مجید خانزادہ کے سسر ہوتے تھے. وہ چونکہ دونوں منزلہ برابر 3 منزلہ تھی اور ان کا زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. متین صاحب ادھر سے اس پہ کود کے چلے گئے. دوسرا جب دیکھا تو ناظم برکت اللہ کے بھانجے, جن کی والدہ کا اتفاق انتقال ہوا تھا, اس دن سوئم تھا, اور لوائقین اور خواتین حضرات بھی آئے ہوئے تھے, جن کی تعداد کم و بیش 30-40 ہو گئی غالباً. وہ بھی تھے. ان 30-40 میں سے ایک شخص جس کا نام میں نے ابھی عرض کیا, چودھری متین خان, وہ کود کے دوسری حویلی میں وہ چلے گئے. اور ان کو دیکھا دیکھی فاروق, وکیل فاروق مرحوم ٹرنویار کے, جو کہ برکت اللہ کے بھانجے تھے اور جن کی والدہ کا سوئم تھا اس دن. اچھا, سنا ہے کہ اس کے اندر کافی خواتین شہید ہوئی, بہت خواتین, جن میں برادری میں بتا رہا ہوں. یہ کود کے برابر میں چلے گئے جہاں سے, جس طرف سے متین خان غائب تھے. یہ 2 شخص بچ گئے مردوں میں. خواتین بچوں کی تعداد اس لیے زیادہ تھی کہ چونکہ اس روز سوئم تھا, کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہنگامے اور فسادات کی فضا بن رہی تھی شہر میں. تو خواتین, جیسے ہمارے رسم و رواج ہے کہ جو جہاں پر میت ہوتی ہے عزیزوں میں, تو سب وہ پرسے کے لیے آ جاتی ہے. اس لیے وہ خواتین کافی اہل و عیال اور اہل محلہ وہاں آئی ہوئی تھی, جس میں میری والدہ کی ممانی اور ان کی کزن, جس کی شادی برکت اللہ ناظم کے چھوٹے بھائی رحمت خان سے ہوئی تھی, وہ اور ان کا بھائی میرے ماموں مبین خان, یہ پلس اور خاندان کے لوگ اور اہل محلہ آئے ہوئے تھے. بات لمبی ہے, مختصر کرتے ہوئے یہ دونوں بھاگ کے وہ بچ گئے. باقی ان لوگوں نے آ کے اس کو حملہ کیا, آگ لگائی, توڑا, داخل ہوئے, قتل غارت کی. 30-35 آدمی سے ایک بھی نہیں بچا سوائے خاتون کے, جو میری والدہ کی مامی تھی, بڑی مامی. وہ تھی آپا سعیدن, مرحوم وکیل علی احمد کی خالہ. علی احمد میرے بہن ہوتے تھے. وہ اس نے جب دیکھا کہ نفسا نفسی ہوئی جب حویلی میں, خوف و ہراس, بد نظمی, بھاگ دوڑ, تو اس نے کیا کہ پہلے پرانے مکانوں میں ایک جگہ عام دروازے کے علاوہ ایک دفعہ چھوٹا سا رکھتے تھے, جیسے فالتو چیزوں کا ڈسپوزل کرتے تھے, کوڑا کرکٹ, پرانی مٹکے, پرانی چیزیں پھینک دیتے تھے. تو آپا سعیدی جو ہماری والدہ کی ممانی تھی, وہ دیکھا وہ دروازہ پیچھے والا, مین دروازے میں تو آگے لگی ہوئی ہے اور وہ فوجی ہے. وہ اس دروازے سے نکل کے اس گلی میں چلی گئی. اس گلی میں مٹکے پڑے تھے ٹوٹے ہوئے, ایک مٹکا اپنے سر پہ رکھ لیا, وہ بچ گئی. 2 وہ مرد اور ایک خاتون, 2-3 آدمی بچے, باقی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا, سب کو قتل کر دیا. کچھ لوگ نکل کے بھاگے تھے, ان کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. اس کے بعد جو عالم خان کی حویلی تھی, جس میں کپتان عزیز صاحب, مجید خان صاحب کے والد, تھاندر وہاب صاحب, ملک مبین کسٹم والے ان کے والد, آپ کے ٹھیکیدار احمد صاحب, ان کے بھائی, اور دیگر اہل محلہ جو اس میں آ گئے تھے. میرے خالو بھی اس میں شامل تھے, پٹواری ابراہیم خان, شفیع ملک کے والد, شفیع ملک نیشنل لیبر فیڈریشن کے پریزیڈنٹ, ان کے والد, یہ سب اسی میں تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہاں سے ہم کو نکلنا چاہیے
ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو وہاں ہوا ہے. لہٰذا یہ وہاں سے نکل کے جنگل کے سر دوسرے علاقے میں چلنے کی اتفاق سے میں اور میرا خاندان بھی اسی حویلی میں تھا. اب عالم خان کی زمین ہے. صبح 8 بجے 9 بجے قریب دھوئے کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی تو چودھری ممتاز جو تھے وہ میرے والد کے چچا تھے, زمیندار تھے, کافی مشہور تھے. وہ آئے, وہ کہنے بھائی یہاں تو دھواں وہاں بہت ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی, پریشانی, چلو یہاں سے چلتے ہیں. باغ ہے ہماری زمین تھی, باغ تھا نزدیک, وہاں چلتے ہیں. جب یہ ہنگامہ ختم ہوگا, آگ واگ کے دھواں دار ختم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے. جی. میرا پورا خاندان جو فیملی تھی وہ نصیر آباد اجمیر شریف کے پاس آئے ہوئے تھے. اجمیر شریف کے پاس ایک جگہ تھی نصیر آباد کینٹونمنٹ, وہ انڈین آرمی کی بہت بڑا کینٹونمنٹ تھا. اس میں ہمارے بہت سارے خانزادے بھی شامل تھے. وہ ہم اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کے میں بھی ممتاز صاحب کے ساتھ میں 9 بجے عالم خان کی حویلی سے نکل کے باہر آ گئے اور اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو میری دادی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور چودھری ممتاز کی فیملی جا رہی تھی, وہ ہم ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے گھر کے پاس سے گزرے. تو مجھے یاد ہے وہ الفاظ سن 47 8 یا 7 اگست کے. میری دادی نے کہا کہ لالا میرے گھر میں دیوار میں نے تھوڑے پیسے جو ہے روپے ہوتے تھے کوائن, وہ 10-11 ہزار روپے ہوں گے, وہ تو بہت ہوتے اس وقت میں, وہ دیوار میں چنے ہوئے ہیں, تو آ جاؤ اس کو میں خباز کر کے اور نکال لیتی ہوں پھر تاکہ ہمارے کام میں رہیں. میں نے ہاتھ چھوڑ لیا. میں کہا نہیں یہ لوگ چلے جائیں گے, ہم لوگ اکیلے رہ جائیں گے. میں نے نہیں جانے دیا. تو ہم نے خیر ان کے ساتھ شامل ہو کے ہم لوگ آگے. جب ہم وہاں جنگل میں پہنچے جہاں ہم کو بیٹھنا تھا باغ کے پاس, وہاں پتہ لگا کہ وہاں تک فائرنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے ہزاروں لوگ شہر سے اور جو شہر کے ارد گرد میں چھوٹے بات وہاں دیہات فساد کی وجہ سے شہر میں آ گئے تھے, وہ بھی نکل کے وہ پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. ہم بھی شامل ہو گئے. پہاڑ سے پہلے ایک نالا آتا تھا بڑا نیچا بارشوں کے زمانے میں, جیسے ہاتھی بھی اس میں نظر نہیں آئے. جو وہاں سے گزرے تھے چودھری ممتاز جو میں جس کا ذکر کیا, وہ بھی زمیندار تھے. انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی جب تک بیٹھتے ہیں باہر باغ میں, جب فسادات کم ہو جائیں گے, دھواں دار کم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے. اس نے آ کے شورما کیا نہیں کہ بھائی آگے جو آپ جا رہے ہیں وہ پہاڑ کا درہ ہے وہاں پر اور ایک چشمہ ہے, وہ لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہم سے پہلے لوگ گئے تھے جو لوگ روزے سے تھے, ایسی خواتین کبھی گھر سے باہر قدم رکھا تھا, بہت باپردہ لوگ وہاں جا کے بیٹھے. وہاں جا کے بیٹھی, وہ ان لوگوں نے پہلی مشین گن فٹ کی, فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی. اب میں وہاں اور میرے ساتھی وہاں نہیں پہنچے تھے, ہم ادھر پہنچنے والے تھے. ہم پہاڑ کے کنارے تھے اور درے میں داخل ہونے والے تھے. تو جیسی آواز آئی تو ہم لوگ ادھر اتر گئے, لیفٹ کو میں نے ٹرن لے لیا بجائے سیدھا جانے کے, اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے پہاڑ کے ساتھ چلتے ایک جگہ پھر پہاڑ کے ایک چھوٹا درہ آتا ہے, روباس کا دریا, وہ دریا روباس کا کہتے ہیں, درہ روباس. وہاں سے نکل کے پہاڑ کے اس طرف آ گیا. وہ تقریباً 12-1 بج گئے. تب ہم نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہوئے اسی طرف. ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے پہاڑ کی نیچے, اس میں مخدوم سعودی عرب والے کی 2 بہنیں, ایک کا نام تھا منظوری جس کی شادی ہوئی تھی مبین کسٹم انسپیکٹر سے, وہ زخمی تھی. ان کی بڑی بہن جن کی احمد صاحب سے شادی, کنیز, وہ بھی زخمی تھی, اور دوسرے دیگر لوگ تھے. اس کے بعد ہم وہاں سے چلے. اب واپس جانے کا تو تھا ہی معاملہ, خبر آئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمارے ایسٹ میں جو آ جاتے مشرق کی طرف 2 پہاڑ آتے تھے. ایک گرین پہاڑ تھا جس میں درہ تھا جہاں میں نے ذکر کیا, چشمہ تھا, لوگ بیٹھے تھے اور وہ مشین گن فائر کر رہی تھی. اس کے آگے چلتے تھے ایک اور بڑا پہاڑ آتا تھا جس کو ہم کہتے تھے کالا پہاڑ. وہ اس کو ہم جا کے وہاں سے اترتے تھے ایسٹ کی طرف, تو ہم ضلع گڑگاواں دہلی میں پہنچ جاتے تھے. یہ دہلی کا علاقہ ہے. تو ہم وہاں سے پھر چلے. شام کو ہم نے وہ پہاڑ کو چڑھ کے اتارا. پہاڑ بڑا نیچے تھا, ہماری طرف تو اتنا نیچا نہیں تھا, لیکن نیچے جو مشرق میں جہاں پر ضلع گڑگاواں شروع ہوتا تھا وہ بہت اسٹیپ تھا. وہاں پہنچے, وہ چھوٹا سا گاؤں تھا, رات کو وہاں گزاری. وہاں سے پھر چلے گئے, ایک اور چھوٹا گاؤں تھا, وہ
نسبتاً بڑا تھا اس کے. وہ جب وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے وہاں ہزاروں لوگ تھے, کوئی زخمی, کسی کو چھرے لگے ہوئے, کسی کو گولی لگی ہوئی ہے, خواتین, بچے. وہاں پر ایک صاحب تھے یوسف خان, ان کو دولتیا بھی کہتے تھے, صاحب حیثیت زمیندار تھے, اور وہ ٹرانسپورٹر بھی. ان کی بس چلتی تھی, مانڈی کھیڑے قصبہ تھا جہاں ہم پہنچے ہوئے تھے, اس کی حویلی تھی, اس نے دروازے کھول دیے. بڑی حویلی تھی, اس میں سینکڑوں لوگ نیچے اوپر جدھر جس کے جی میں جہاں بیٹھ گئے. کوئی زخمی تھے, کوئی بیمار تھے, کوئی لاچار تھے, کوئی کسی کا باپ رہ گیا تھا, کسی کا باپ رہ گیا تھا, کسی کا بھائی نظر میں نہیں تھا, سب پیش آئے. بھی بہت بڑا المیہ تھا ہندوستان کا. کیا بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی وزڈم کو سلام کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا, اور آپ پاکستان سندھ کے حیدرآباد شہر ہجرت کر کے تشریف لے آئے. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے پورے کیریئر میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ کو آپ نے منتخب کیا, اور پھر سندھ کے جو کہ کراچی دارالخلافہ ہے اس کے ایک ممتاز طبی ادارے اور درسگاہ سندھ میڈیکل کالج میں ایز اے پرنسپل آپ خدمات انجام دیتے تھے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے سنا کہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی جو کہ لیونگ لیجنڈ ہیں آپ کی طرح ماشاء اللہ, وہ آپ کے دوست رہے, آپ ساتھ پڑھتے رہے؟ ہاں, ہوا یہ کہ 1995 MBBS کا پہلا سال تھا, تو وہاں اسی سال ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کا بھی داخلہ ہوا, اور میرا بھی داخلہ اسی سال ہوا. اتفاق کی بات ہے کہ ہماری دوستی ہو گئی, اور کافی قریبی دوستی ہو گئی. کچھ اور دوست تھے, ہمارا پورا گروپ تھا. تو وہ ہوا یہ کہ میڈیکل کالج میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر جس کو کہتے ہیں فرسٹ پروفیشنل, جی جی, اس کی جو تیاری ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل, ایناٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, جی خاص کر ایناٹمی, جس میں انسان کے جسم کے مختلف حصے, بالکل, ان کے بڑا مائنیوٹ اور بڑا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتا ہے, جو آپ کو پڑھنا بھی ہوتا ہے. آپ کو ڈیڈ باڈی کا ڈسیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈسیکٹ کر کے آپ اپنے جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے ایسے ہی, کہ یہ رگ یہاں سے جا رہی ہے, یہ اس مسل میں جا رہی ہے, یہ یہاں شروع ہوتی ہے, یہ یہاں ختم ہوتا ہے, یہ پٹھا یہاں آ رہا ہے, اس ہڈی سے جلتا ہے, اس جوڑ سے گزر کے اس ہڈی میں لگ کر یہ اس طرح کام کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی کتاب ہوتی ہے, جو پڑھتے تھے اس کو گریز اناٹومی. جی ڈاکٹر صاحب, مشکل ہوتا ہے, تیاری کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی, تو ہوا یہ کہ اتفاق سے ٹیسٹ جو ہمارے ہوتے تھے, جو ٹیسٹ ہم جو انسانی جسم کے حصے کا ہم ڈسیکشن کرتے تھے, اس کو کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے. چیر پاڑ تو ایک ہی کرتا تھا, ایک پڑھتا جاتا تھا, باقی سنتے جاتے تھے, صحیح, پورا بیچ تھا. تو یہ اس کے بعد جو ہو جاتا تھا, پھر ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا, اس کو کہتے ہیں اسٹیج ٹیسٹ. جی, تو میرا اسٹیج ٹیسٹ ہوا, ادیب الحسن بھی دوسرے اس میں تھے, اس کا اسٹیج ہوا. اتفاق کی بات ہے, میں وہ ہمیشہ فرسٹ 3 میں آتا تھا. ماشاء اللہ, ادیب پڑھنے والے تھے, یہ بھی اپنے بیچ میں آتے تھے. کلاس ایک تھی, بیچ مختلف تھے, کیونکہ ڈسیکشن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 لڑکے ایک ساتھ ہوتے تھے, گروپ بنا دیے, گروپ ہوتے تھے. ایک ہاتھ کا کر رہا ہے, ایک پیر کا کر رہا ہے, ایک پیٹ کا کر رہا ہے, اس طرح روٹیٹ کرتے تھے. تو ادیب رضوی سے میرا پھر وہاں تعلق ہو گیا, اور پھر ہم ساتھ جوائنٹ اسٹڈی کرنے لگے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, خانزادہ راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھی, اور ہم نے دیکھا. اچھا, اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. جی, ادیب رضوی بہت پڑھے لوگ, بہت ہی محنتی آدمی ہے. بالکل, اس وقت بھی 18 گھنٹے کام کرتے تھے, ماشاء اللہ, اور دونوں ہم ایک روم میں رہتے تھے. جب امتحان ہوا فرسٹ پروفیشنل سیکنڈ ایئر MBBS کا, تو یونیورسٹی میں اس کا نمبر 1 تھا اور میرا نمبر 2. ماشاء اللہ. تو ہم ایک ہی روم بیٹھ کے دونوں آج 19 پوزیشن ہولڈر. جی جی, آپ سلامت رہیں. آج 19 نومبر, جہاں آپ کی سالگرہ سے ایک دن پہلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں,
تو یہ بھی آپ کے میں گوش گزار کرتا چلوں کہ چند دن قبل ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے اپنے تمام آرگنز کو ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں میرے اعضاء و جوارے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میرے اعضاء و جوارے 14 لوگوں کو لگا دیے جائیں اور میں ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اسے آپ بنظر استحسان دیکھتے ہیں؟ وہ جس قسم کی کلاس آف پیپل جی سے تعلق رکھتا ہے ایز اے پرسن، جی میں نے اس کو قریب سے دیکھا، ایز اے دوست، جی ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز ڈاکٹر، ایز ٹیچر اور ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوشن. اور وہ اس کی بیوی اور یہ ہم کلاس فیل ہوتے ہیں جی ایز اے ہسبینڈ. بالکل. وہ اپنی مثال آپ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نہایت محنتی اور لوگوں کا خیر خواہ. بس ڈاکٹر صاحب آپ نے بین الکلام ان کو انتہائی خراج تحسین پیش کر دیا، اور ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے چونکہ خود ایک لیونگ لیجنڈ ہے تو دوسرے لیونگ لیجنڈ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کو ٹریبیوٹ دیا. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ برادری خانزادہ راجپوت اور اس کی آپ ایک ضعیم و فہیم شخصیت ہیں، مقتدر شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں. آپ نے جب ویلفیئر کی بنیاد رکھی کمیونٹی کے لیے تو کون کون سی شخصیات آپ کے ساتھ تھیں برادری کی؟ یہ جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں خانزادہ ویلفیئر ٹرسٹ کے متعلق، کی بات. دراصل ہوا یہ کہ میں اور پروفیسر جمیل خانزادہ گورنمنٹ کالج المنائی کے ممبر تھے. المنائی کا کوئی فنکشن تھا، میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا جی المنائی کا، اور وہاں پر جمیل صاحب اس کے جنرل سیکرٹری رہے، بعد میں پریزیڈنٹ بھی ہوئے. وہاں یہ فیصلہ ہوا المنائی میں کہ ہمارے جو پرانے ملازمین ہیں جو اس وقت جو ہم وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے 1953 سے لے کے 55 میں 2 سال رہا وہاں. جمیل صاحب تو وہاں کو 20 سال رہے. تو ان کے ملازمین کے جو بچے ہیں غریب ہیں، ان کی کوئی پڑھائی، ان کی جو ضروریات اور ان کے لیے ایسا کچھ انتظام کرنا چاہیے کہ وہ جو ان کی جو مشکلات ہیں اپنے تعلیم، اپنے لباس، اپنی خوراک کے معاملے میں، اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. اس میں کچھ فیصلے ہوئے اور ہم لوگ اس کے بعد وہاں سے آ گئے. اسی دن اتفاق سے خانزادہ برادری نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی یونٹ نمبر 9 میں. غالباً یہ تھے اپنے اقبال مرحوم تھے جو یونائٹڈ بینک میں تھے، جی بلکہ نیشنل بینک میں تھے. وہ پروفیسر جمیل کے بہنوئی تھے، غالباً ان کا مکان تھا وہاں میٹنگ. وہاں جب ہم گئے تو میں نے جمیل صاحب سے بات کی، اور پروفیسر رئیس بھی تھے، پروفیسر رئیس. میں نے کہا یار ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو ملازمین تھے، ان کے جو بچے تھے، ان کی تعلیم، ان کا لباس، ان کی خوراک کی جو مشکلات ہیں اس میں ان کے لیے کچھ مدد کی جائے. تو ایسے بہت سارے تو ہمارے بھی ہیں، ہم نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہی نہیں، نہ ان کی تعلیم کے متعلق، نہ ان کی تکلیف کے متعلق، یعنی جذبہ نہ ان کی کا آغاز یہاں سے. جی ہاں، نہ ان کی ضروریات. یہ میں نے پرپوزل پیش کیا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ پروفیسر جمیل صاحب نے جس طرح لاسٹ ٹائم تک آپ کے ساتھ دامے جی ہاں. قدم سخن، بالکل بالکل. خانزادہ صاحب جو کہ برادری کی بڑی پولیٹیکل ایک معروف شخصیت بھی نہیں، بڑا انہوں نے ساتھ دیا. بالکل ساتھ دیا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود تھے. تو جب میں نے کہا یہ سب فیصلے، میں نے سب فوٹو اور لیے گئے، یہ سب کچھ جیسا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چونکہ میں نے پرپوز کیا ہے لہٰذا میرا فوٹو نہ لیا جائے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ پوری برادری کے
صرف حویلی والوں کے ہی آپ سر کا تاج نہیں، بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں خانزادہ راجپوت برادری رہتی ہے تو وہاں وہاں کے آپ سر کا تاج ہیں، ایک ایک خانزادہ کے، اور سندھ کی عوام کے اور پاکستان کے جو طبابت اور حکمت کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں۔ میں چاہتا ہوں دو ایک ایسی شخصیات کا بھی آپ سے پوچھوں تاکہ پوری برادری آپ کے اس انٹرویو کو بنظر استحسان دیکھے۔ ڈاکٹر پروفیسر کفیل خانزادہ صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے خانزادہ راجپوت برادری کا پہلا آئین دیا، اور ایک سیٹھ کبیر خانزادہ کے متعلق بھی بتائیں۔ ان دونوں شخصیات کے بارے میں بھی تھوڑا سا سننا چاہتے ہیں۔ پروفیسر کفیل خانزادہ کے والد تھے خیر الدین خانزادہ۔ جی ہجرت کے بعد وہ آ کے حسین آباد گدوں میں آباد ہو گئے۔ میرا ان سے تعلق طالب علمی کے حیثیت سے کم رہا، اس لیے کہ میں ایج میں بھی ان سے سینئر تھا اور میں رہتا تھا حیدرآباد میں، اور وہ غالباً دوسرے اسکول میں تھے۔ بہرحال ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ بچپن ختم ہو کے پھر جوانی شروع ہوتی ہے اور پھر ایک عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ تو میں نے دیکھا عملی زندگی میں کفیل صاحب وہ کہنا چاہیے تحریر اور تقریر کے معاملے میں وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے لائک اے بلیک ہارس، ماشاء اللہ۔ وہ بہت نمایاں طریقے سے آئے، اور پھر انہوں نے کئی اخبارات میں اپنے مضامین لکھے، بہت اچھے لکھتے تھے، اور تھوڑا سا ان کا یہ بھی تھا کہ وہ سیاست سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ خانزادہ برادری کی مختلف تقریبات جو ہوتی تھی اس میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، مجھ سے بہت محبت اور عزت کرتے تھے پیچھے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب سیٹھ کبیر خانزادہ صاحب کے حوالے سے سیٹھ کبیر خانزادہ صاحب، برادری کے لیے ان کا کنٹریبیوشن بھی کافی رہا۔ سیٹھ کبیر خانزادہ آف دولت پور، بالکل، ڈسٹرکٹ نوشیر و فیروز سندھ۔ ڈسٹرکٹ نوشیر و فیروز۔ ان کو میں بحیثیت شاگرد میرا واسطہ نہیں رہا، چونکہ میں ان سے غالباً سینئر تھا۔ وہ گورنمنٹ کالج میں جب آئے تو میں اس وقت میڈیکل کالج میں جا چکا تھا، لیکن ان کا تعارف میرے ساتھ میں میرے والد کی معرفت ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے جونیئر تھے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اگر میں اب ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ سے کرنے لگا ہوں سوال کی شکل میں کہ جو آپ کے بھی سینئر تھے، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خانزادہ راجپوت برادری کے پہلے MBBS ڈاکٹر تھے، میری مراد ہے ریسپیکٹڈ ڈاکٹر نذیر خانزادہ راجپوت صاحب سے، جو کہ میرے دادا بھی ہوتے تھے، میرے والد گرامی کے خالو تھے، جو کہ برادری کے پہلے MBBS تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ میں ان کے جنازے میں شریک تھا، ان کی تدفین و تکفین کے مراحل میں، کہ 7 ماہ کم انہوں نے 100 سال عمر پائی۔ انہیں کیسا پایا آپ نے ڈاکٹر نذیر خانزادہ راجپوت؟ ڈاکٹر نذیر خانزادہ صاحب کو میں 2 حیثیت سے جانتا ہوں۔ پہلی حیثیت یہ، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ تجارہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں ایک زمانے میں پڑھائی 8ویں جماعت تک ہوتی تھی، جس کو مڈل کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا ضلع گڑگاواں، نو ایک جگہ تھی ضلع گڑگاواں جو دہلی کے سب اربز ہیں۔ تو میرے والد صاحب اور نذیر صاحب دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد میرے نذیر صاحب نے میٹرک کیا، مجھے نذیر صاحب خود بتلاتے تھے۔ میرے والد صاحب کے بعد وہ پھر میرے دوست ہو گئے تھے، میری لیبارٹری پہ آتے تھے باقاعدگی سے۔ کئی دفعہ میں اپنی ذمہ داری ان پہ ڈال کے چلا جاتا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے، میں پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، تو وہ لک آفٹر کرتے تھے، مجھے ہیلپ کرتے تھے، تو اپنے قصے بتایا کرتے تھے۔ وہ حویلی
رحمت خان کی، برکت اللہ کی، بالکل جن کے بھائی رحمت خان چھوٹے تھے، اس میں خط ہوا. اس میں نذیر صاحب کی خاندان، ان کی بیگم اور ان کے بچے بھی تھے، بچے چونکہ وہ ان کے ماموں کی حویلی تھی، وہ بھی اس پہ رہ گئے. نذیر صاحب کے والد بابا سبحان خان، بابو جی لوگ کہتے تھے ان کو، پڑھے لکھے تھے. وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے، نذیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں ان کے بڑے بھائی بشیر تھے، ساتھ لے کے پشاور. بڑے بھائی نے وہاں سے دوڑ لگا دی، واپس آ گئے اپنے نانا کے پاس، اور نذیر صاحب باپ کے ساتھ رہے. لہٰذا انہوں نے میٹرک کیا. اور اس زمانے میں یہ ہوتا کہ میٹرک کرنے کے بعد آپ ایک شارٹ کورس کرتے تھے جس کو کہتے ہیں LMP، ماشاء اللہ، اس کو کہتے ہیں لائسنشیٹ میڈیکل پریکٹیشنر، LMP. واہ، انڈیا میں مسلمانوں کو ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کے ہر معاملے میں دبا کے رکھتے تھے، اس لیے کہ مسلمان تو ان کے دشمن تھے. مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی. مسلمانوں نے جو بغاوت ہوئی 1857، اس میں مسلمان آگے تھے. قتل غارت گری میں بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا. ہندو تماشا بین تھے، لہٰذا وہ دشمن نمبر 1 مسلمانوں کو سمجھتے تھے. اور ہندو بھی، چونکہ ہندوؤں سے بھی حکومت مسلمانوں نے چھینی تھی، مسلمانوں نے سے حکومت انگریزوں نے چھینی تھی. تو اس طرح سے وہ دونوں، انگریز اور ہندو، مسلمانوں کے دشمن تھے. مسلمانوں کو ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رکھتے تھے. نذیر صاحب نے بتایا کہ میں جب میڈیکل کالج میں اپلائی کیا، میٹرک کے بعد LMP کا 4 سال کا کورس ہوتا تھا، بڑی بات، تو مسلمانوں کو وہ ڈسکریج کرتے تھے اور نگلیکٹ کرتے تھے. کہنے لگے جب میں نے امتحان دیا اور میرے پیپر جب دیکھے تو پھر انٹرویو کے لیے بلایا گیا. جب انٹرویو ہونے شروع ہوا تو اس میں بورڈ میں مسلمان کوئی نہیں تھا، ایک باقی ہندو تھے اور ایک انگریز تھا. تو جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے کہا نہیں، چھوڑو دوسرے کو بلاؤ، یہ ٹھیک نہیں پیپر. لیکن وہ انگریز نے میری سوالات کی کاپی وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا نو کال ہم، وی شوڈ گیو ایم چانس، ہی ہیز ڈن ویری ویل ان دس تھیوری. تو انہوں نے بلا لیا اور ان کا سلیکشن ہو گیا. ماشاء اللہ، تو یہ اس طرح اندور میڈیکل کالج میں بڑی بات، وہاں سے LMP کیا انہوں نے. پھر یہ فوج میں چلے گئے، کپتان ہو گئے. اسی دوران میں فسادات ہوئے، سارا خاندان تحقیق کر دیا. پھر یہ وہاں ڈپریس ہو گئے، فوج چھوڑ دی انہوں نے. اسی زمانے میں ایک ڈاکٹر فوج میں اس سے پہلے تھے، وہ ان سے سینئر، وہ تھے صدیق، ڈاکٹر صدیق. وہ ضلع گڑگاواں ایک جگہ تھا مانڈی ان کا، اور ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی وکیل عبدالوہاب ٹنڈولیار کے جو تھے، ان کی بیٹی سے. تو یہ پہلے ڈاکٹر نذیر صاحب نمبر 2، IC، دونوں LMP، دونوں آرمی میں. وہ آرمی میں رک گئے. صحیح، نذیر صاحب پاکستان میں آنے کے بعد آرمی چھوڑ دی، وہ آگے لاہور، اور انہوں نے کنڈینس کورس کیا MBBS کا 2 سال کا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سلامت رہیں. ہم آخر میں چاہتے ہیں کہ آپ پوری پاکستانی قوم کو اور سندھ کی عوام کو، اور تیسرے نمبر پر خانزادہ راجپوت برادری کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں. میں سمجھتا ہوں کہ باتیں تو بہت کرنے کی ہے، جی ٹائم بہت محدود ہے. جی، ساری بات کہی نہیں جا سکتی، اور ہر بات تفصیل سے نہ کہی جا سکتی نہ سنی جا سکتی. میں 2-3 بات کہنا چاہوں گا. خانزادہ برادری انڈیا میں ضلع الور، ضلع بھرت پور اور ضلع جے پور کے چند گاؤں، کوٹ قاسم، اور
कोट कासिम में पहला खानजाद बरादरी का पहले जो शहीद हुआ वो कोट कासिम में हुआ। कोट कासिम एक्चुअली जयपुर की रियासत की हिस्सा था, लेकिन जोग्राफिकल अलवर में था। अच्छा तो पहला शहीद जो सन 47 में हुआ वो मुख्तार टनोलियार के होते हैं। मेरे सलीम जो है, डॉक्टर सलीम मेरा बेटा, उसके ससुर उनके वालिद थे। खानजादों को हर जगह ये देखा गया, ख़ास कर तजारे में। तजारे के खानजादों का बड़ा रौब दौब था। लोग उनको बड़ा समझदार, दानिशमंद, दूरअंदेश और कामयाब समझते थे। लेकिन देखा यह गया है कि तजारे और अलवर जो था वो दारुल खिलाफत था स्टेट अलवर का। तिजारा ज़िला जो था, वो तहसील जो थी वो हिस्सा थी स्टेट अलवर की, बड़ी तहसील थी और ख़ानदानों की बड़ी आबादी थी। बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते थे, बहुत सारे लोग आर्मी में बहुत थे और कुछ ऐसे होते जैसे इसको आप थानेदार कहते हैं, थानेदार वहाब साहब, नाज़िम बरकतुल्लाह, चंद एक और, बाकी फ़ौज में थे। लेकिन एक चीज़ दो तरक्की, खुशहाली, भाईचारा और एक दूसरे की इज़्ज़त और ताक़ीर बढ़ाने की बाइस बनती है। बदकिस्मती से मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मुशाहिदा है, हालांकि मैं छोटा था उस वक्त, मेरी उम्र 10-12 साल थी उस वक्त, इनमें एक दूसरे पर डोमिनेट करने की, हावी होने की, अपने आप को अहम साबित करने की, अपनी बुजुर्गी, अपने ख़ानदान की अहमियत हर एक से ज़्यादा, और नतीजा निकलता था कि वो वहाँ फिर ग्रुप हो जाते थे। और ये क़त्गाली करके मैं किस्सा सुनाया है, इसमें 2 ख़ानदान ग्रुप थे। एक ग्रुप था ये सूबेदार गफूर ख़ान जिनके बेटे बरकतुल्लाह था, जिनकी हवेली में क़त्ल गारत हुई, और इनके अपोजिट होते थे आलम ख़ान की हवेली के अब्दुल्ला ख़ान, मजीद ख़ानदान के दादा, उनके चचा थानेदार वहाब, ये ग्रुप था। और ये हमेशा खैचतानी होती थी। एक और साहिब ऐसे जो था इसी आलम ख़ान हवेली में, वो थे ठेकेदार रहमत ख़ान, आपके ये जो है दादाओं में आ गया। ये नॉर्मल न्यूट्रल होते थे। एक ख़ानदान था प्रोफेसर शफ़ी मलिक, नेशनल लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, उनके वालिद थे इब्राहिम ख़ान, पढ़े लिखे। एक थे ठेकेदार अब्दुल रहीम, पढ़े लिखे। ये न्यूट्रल थे। लेकिन बरकतुल्लाह की हवेली जो एक्चुअली सूबेदार गफूर की हवेली कहलाती थी, और आलम खां की हवेली जो दरअसल थानेदार वहाब की हवेली कहलाती थी, इनके आपस में चपखलस और खींचातानी रहती थी, इनके बुजुर्गों में भी और इनके बच्चों में भी। और मैं समझता हूँ कि वो एक हवेली जो बरकतुल्लाह की फसादात में मारी गई, उसकी एक वजह यह है कि दूसरी हवेली ने हिम्मत, जुरत और बहादुरी का अंदाज़ किया। गालिबन मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें भी थोड़ी सी ये जो आपस में नाचाकी का एक अंसर था। नाज़रीन, आज हमारे यानी ये इंतहाई शर्फ की बात रही बिलखुसूस मेरे लिए कि हमने मुल्क की, सिंध की और खानज़ादा राजपूत बिरादरी की ज़ईम व फ़हीम और मुक़्तदर शख्सियत, जिनकी पैदाइश 19 नवंबर 1937 हिंदुस्तान में हुई, जब पाकिस्तान भी नहीं बना था, और उनसे बहुत बातें मज़ीद भी करनी हैं, मगर आज शर्फ की बात रही कि एक ठीक ठाक तौर पर हमने जाना कि वहाँ के क्या हालात रहे बिफ़ोर पार्टीशन, और डॉक्टर साहब ने आखिर में बैनुल कलाम ही पैगाम दिया है कि जितनी भी मुसीबतें आई हैं बिफ़ोर पार्टीशन, जो वहाँ 1-2 हवेलियों में किश्त खून हुआ,
تو وہ بھی باہم دیگر جو ناچاکیاں تھیں ان کی وجہ سے ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے بحر الکلام یہ جو کہتے ہیں کہ بٹوین دا ٹاک یہ میسج دینے کی کوشش کی، بلکہ کیٹاگوریکلی میں تو کہوں گا کہ پیغام دیا کہ متحد رہیں، متفق رہیں، انا کو ختم کریں اور اسی طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور پاکستان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اس میسج پر مختصر سا ایک میسج آپ دے دیں 25 کروڑ عوام کے لیے. پاکستان جب بنا تو میری عمر 22 سال تھی، غالباً 12 سال جی اس وقت کا پاکستان اور اب کا پاکستان، وہ پاکستان حالانکہ وہ بچہ تھا 47، اور وہ میں نے بچے کو سن 60 سے لے کے سن 66 تک دیکھا، جس میں ماشاء اللہ بھی شامل ہے ایوب خان کا. پاکستان جب رات یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جو لفظ کچھ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں، تو یہاں گھر بھی تھے، گلیاں بھی تھی، سڑک بھی تھے، باغات بھی تھے، لیکن پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. وہ جتنے بھی تھے زیادہ تر ہندو تھے، وہ انڈیا چلے گئے تھے. تو استاد نہیں تھے، اداروں میں بیوروکریسی نہیں تھی. تو جب انڈیا سے لوگ آئے، علی گڑھ یونیورسٹی کے، الہ آباد یونیورسٹی کے، دہلی یونیورسٹی کے، تو انہوں نے وہ کمی پوری کی. اسی طرح بیوروکریسی جو آئی، تو انڈین سول سروسز کے جو بڑے مانے جانے بیوروکریٹ ہوتے تھے، ایک تو مسلمانوں کو آنے ہی کم دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو بہت ٹاپ کلاس ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے. ہندوؤں اور انگریزی کے خواہش کے خلاف وہ سب ہندوستان سے پاکستان آ گئے. تو بیوروکریسی جو خالی جگہ تھی سب انہوں نے بھر دی. استادوں کی جو خالی جگہ تھی وہ ساری پروفیسر ٹیچرس نے بھر دی. اور کاروباری جو لوگ تھے انہوں نے آ کے یہاں پر ملیں لگائی، کاروبار شروع کیا. پاکستان نے بڑی جلدی سے ترقی کی، اور اتنی ترقی کی کہ حالانکہ جو ہمارا ایوب خان کے مارشاء اللہ کا تھا، یہاں پر کوریا، ملائیشیا، انڈونیشیا اور فارس کے لوگ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کاروبار لوگ کیسے کرتے ہیں، انڈسٹری کیسے قائم کرتی ہے، ملیں کیسے چلاتے ہیں. یہاں دیکھنے آتے تھے اور یہاں کاروبار کے علاوہ نوکری کرنے آتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے پاکستان ترقی کی، آہستہ آہستہ نئے لوگ جو آئے انہوں نے اپنے آپ کو اب کمپٹیٹر سمجھ لیا. ان کا جو پہلے آئے ہوئے ہیں سینئر آئے ہوئے سے مراد ہے جو محکموں کے اندر موجود ہیں، وہ شاگرد جن کو پڑھایا ان کے استادوں نے، وہ شاگرد باہر سے پوسٹ گریجویشن کر کے آئے، اب وہ ان استادوں کی جگہ آنا چاہتے تھے. اب استادوں کی جگہ آنے میں تو وقت لگتا ہے، جب سے استاد ریٹائر کو جگہ ہوگی. لیکن یہاں یہ ہوا، بد نصیبی کہنا نہیں چاہیے، مجبوری میں کہہ رہا ہوں، وہ شاگرد جو بعد میں پوسٹ گریجویشن کر کے آئے ہیں انہوں نے ان شاگردوں نے ان استادوں کو کی جگہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں زیادتی کی، بےحودگی کی، بے عزتی کی، ان کو بھگا دیا. اور پھر وہ یہ ہوا کہ پھر پولیٹیشین آ گئے، انہوں نے بجائے میرٹ کے، حق کے، اصول کے تحت آدمی کو نوکری، داخلہ اور جابز ملنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے میرٹ کا، وہ ختم کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں، اور باقی لوگ تو نئے ہیں وہ ابھی پیچھے ہیں، تو پیچھے والوں کو آگے کیسے لے جائے. تو طریقہ یہ تھا کہ پیچھے لوگ آہستہ آہستہ آتے جاتے، اور پہلے والے لوگ جگہ چھوڑتے جاتے. لیکن نئے لوگ جو آئے انہوں نے جلد اجرت میں تھے، اور وہاں اس زمانے میں کچھ کوتا نگاہ سیاستداں جو جلدی اپنی شہرت، وقت، قیمت وصول کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے
کہ میرٹ کے بجائے انہوں نے کوٹا سسٹم رکھ دیا، اور اس میں یہ ہوا کہ میرٹ پہ جو ایک بندہ حقدار ہے ایک چیز کا، کالج میں داخلے کا، نوکری حاصل کرنے کا، اسپتال میں داخلے کا، فار دیٹ میٹر میرٹ کا مطلب پہلا، وہ جو پہلے آئے، انہوں نے پہلے آنے کی بجائے جو آخری میں آیا اس کو آگے کر دیا، پہلے والے کو آخر میں کر دیا. اس سے فرسٹریشن ہوئی، اس سے کرپشن ہوئی، اس پہ لوگوں کا ایک دوسرے پہ بھروسہ ختم ہو گیا، لوگوں میں لالچ آ گیا، لوگوں میں کٹ شاٹ آ گیا، اور لوگ بائی ہک اینڈ کروک اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ میرٹ تو رہا ہی نہیں. اب تو یہ کہ جس کے پاس پاور ہے، پسٹل ہے اور پارٹی ہے، وہ اپنا کام کرا لیتا ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بین الکلام جس کو کہتے ہیں بٹوین دا ٹاک اپنا پیغام دے دیا ہے قوم کے نام کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا پاکستانی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے کم و بیش 1 گھنٹہ ہم سے گفتگو کی ہے، اور ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک مرتبہ پھر نئے سوالات کے ساتھ میری جگہ کوئی اور انٹرویو کرنے والا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب سے پھر مزید ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، مادر وطن سندھ. اچھا